السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130، 131 اور 132 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو یا اے ایمان والو، لا تاکلوا، مت کھاؤ تم، لا کے معنی مت، تا کے معنی تم، اور یہ کلو وشربو یہ آپ سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں، اور کل کھانا، لا تاکلو تم سب مت کھاؤ، الربا سود، اس کو یاد رکھنے کے لیے ربا اردو کا لفظ، ہم اردو میں بھی ربا استعمال کرتے ہیں، ربا فری، سود کے بغیر، اضعافا مضاعفہ، کئی گنا بڑھا چڑھا کر، اضعاف، اس کو یاد کرنے کے لیے یہ روٹ ورڈ ایک ہی ہے، اس کو یاد کرنے کے لیے آپ جو اردو میں لفظ اضعاف عقل ہے، جو ریاضی پڑھاتے ہیں ٹیچرز، ہم سب بھی پڑھے ہوئے ہیں اسکولوں میں، تو آدھے اعظم اور ذو اضعاف عقل ہم پڑھا کرتے تھے۔ تو اضعاف عقل وہ ہوتا ہے جو کئی رقموں میں سے ہر رقم اس پر تقسیم ہو جاتی ہے، تو وہ بڑا ہوتا ہے، اسے بڑے سے بڑا عدد بھی کہتے ہیں۔ تو اضعاف کے معنی کئی گنا بڑھا چڑھا کر، اضعافا مضاعفہ، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم، تاکہ تم، تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اس کا با محاورہ ترجمہ سنیں، اے ایمان والو سود مت کھاؤ، سود کئی گنا بڑھا چڑھا کر مت کھاؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم نجات پا سکو، تاکہ تم فلاح پا سکو۔ واتقوا النار التی، واتقوا اور ڈرو، وہی روٹ ورڈ ہے پیچھے والا، النار آگ سے، التی جو، اعدت تیار کی گئی ہے، یہ پیچھے بھی آپ نے پڑھا تھا سورہ بقرہ، للکافرین کافروں کے لیے، اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ آیت نمبر 132، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اور تم اطاعت کرو اللہ کی، والرسول، اور رسول کی، لعلکم، تاکہ تم، ترحمون، تم پر رحم کیا جائے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ آسان سا آج کا سبق ہے۔ آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ واپس آ جائیے آیت نمبر 130 پر۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے اور حکم ارشاد فرمایا ہے کہ سود نہ کھاؤ۔
اگرچہ یہ مضمون تو نیا ہے، پچھلا مضمون ختم ہوا، لیکن اس کا تعلق پچھلی آیات کے ساتھ گہرا ہے۔ قرآن کا یہ بھی اعجاز ہے کہ قرآن کی کون سی آیت کہاں پہ ہے۔ ویسے بھی دنیا کی کتابوں میں بھی جو کانٹیکسٹ ہوتا ہے اس کی اپنی اہمیت ہوتی ہے۔ تو پہلے ہم مضمون کو دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سود کو کھانے سے منع کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بڑھا چڑھا کے نہ کھاؤ اور تھوڑا سا کھا لو۔ اصل میں اس دن، اس وقت پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں لوگ کھاتے اس طرح تھے۔ سود جو تھا کہ جب کسی کو سود پہ دیتے کوئی رقم، وہ وقت پر نہ دے پاتا، واپس نہ لوٹاتا، تو سود کو کئی گنا بڑھا دیتے اور اس طرح وہ رقم بڑھتی چلی جاتی۔ ویسے تو تھوڑا سود کھانا بھی وہی گناہ ہے، اور سود کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں، آپ پہلے پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں، کہ سود کو کس قدر برا جانا ہے۔ سود کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محاربہ، جنگ، لڑائی قرار دیا گیا ہے۔ اندازہ کر لیں کہ جو اللہ سے لڑتا ہے، اس کے رسول سے لڑتا ہے، وہ کتنا بڑا دشمن ہوگا اللہ اور اس کے رسول کا۔ اور سود ہے کیا؟ ایک تو سود کھانا جرم ہے، دوسرا سود لینا بھی جرم ہے، تیسرا سود کو لکھنے والا اور گواہ بننے والا بھی اس گناہ میں اسی طرح شامل ہے۔ یہ اس قسم کا گناہ ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں تو ایک تو سود لیا اور دیا جاتا ہے، اور ستم بالائے ستم یہ ہے کہ سود کو سود نہیں کہا جاتا، سود کو منافع کہا جاتا ہے۔ بینکوں میں جب ہم پیسے رکھتے ہیں اور وہاں سے سود لیتے ہیں تو ہم اسے منافع کا نام دیتے ہیں، اور جب ہم ہی کہیں بینک سے قرض لینے کے لیے جائیں تو جو بینک لیتا ہے پھر ہم اس کو سود کہتے ہیں کہ بینک کتنا سود لے رہا ہے۔ کسی حرام چیز کو حلال کر کے اس میں پڑ جانا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ تو بہرحال سود کا ہم سب کو پتہ ہے کہ سود کیا ہے۔ یہ صرف روپے پیسے میں نہیں ہوتا، یہ چیزوں میں بھی ہوتا ہے، تو ہمیں اس سے بچنا ہوگا، ورنہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی ہے، اور جو اللہ سے لڑے گا وہ کبھی فلاح نہیں پا سکتا، اور رسول سے لڑے گا وہ کبھی فلاح نہیں پا سکتا۔ اس لیے ہر قیمت پر اس کو چھوڑنا ہوگا۔ آگے ساتھ ہی فرمایا، بلکہ حدیث میں اس کی اور بھی اتنی تنبیہ آئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سود کے 70 گناہ ہیں، اور چھوٹا گناہ جو ہے وہ ماں کے ساتھ زنا کرنے کی طرح ہے، اس طرح مفہوم ہے حدیث پاک۔ تو اس کے 70 درجے ہیں اور باقی درجے اس سے بڑے ہیں، تو اندازہ کر لیجئے یہ کتنا بڑا جرم ہے، اور آج ہی ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم نجات پا سکو۔ اللہ سے ڈر جانا، برائیوں کو چھوڑ دینا، اسی میں اللہ کی خوشنودی ہے، اور اسی میں انسان کی فلاح ہے۔ جو یہ نہیں کرے گا وہ اپنا برا کرے گا۔ ایک تو اس کا یہ معنی مفہوم ہوا، اور دوسرا یہ ہے کہ چونکہ اس کو غزوہ احد کی آیات کے ساتھ نازل کیا گیا، بعد میں فوری بعد کانٹیکسٹ کے حوالے سے، تو غزوہ احد میں بھی مسلمانوں نے مال غنیمت اکٹھا کرنا چاہا اور فتح شکست میں تبدیل ہوئی، تو سود میں بھی یہ مال اکٹھا کرنا ہے، تو اس لیے ان کو ساتھ ساتھ رکھا گیا ہے۔ یعنی مال کی جو محبت ہے، جو ناجائز طریقے سے ہو، وہ انسان کو کہاں پر لے جاتی ہے۔ آگے فرمایا کہ
اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. یہ اور بڑی وعید ہے. سود کے فوراً بعد جہنم کی آگ جو کافروں کے لیے ہے اس کا ذکر کرنا یہ معنی رکھتا ہے کہ اگر تم سود جیسے برے عمل کو نہیں چھوڑو گے تو یہ تمہیں کفر تک لے جا سکتا ہے. اور پھر جو آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے تم اس کا ایندھن بنو گے. تو اندازہ کر لیجئے یہ کیسا بڑا گناہ ہے. گناہ تو گناہ ہوتا ہے، چھوٹا گناہ بھی ہو اگر کوئی نہ چھوڑے آہستہ آہستہ وہ اس قدر پختہ ہوتا جاتا ہے کہ وہ بڑے گناہوں کی طرف انسان کو لے جاتا ہے، اور پھر وہ گناہ محسوس نہیں ہوتا. اس لیے ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے. اگلی آیت میں فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. اللہ کی بات کو مانو اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو مانو. یہی ایک راستہ ہے کہ تم پر رحم کیا جائے. گویا کہ آپ کی معاشرت ہو، آپ کی سیاست ہو، آپ کی معیشت ہو، آپ کا کاروبار ہو، آپ کا لین دین ہو، آپ کی شادی اور غمی ہو، آپ کا دکھ اور سکھ ہو، آپ کا دن اور رات ہو، کچھ بھی ہو اس میں آپ نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، پھر تم پہ رحم کیا جائے گا. اگر تم اپنے گھوڑے دوڑاؤ گے تو پھر تمہارے ساتھ سلوک بھی ایسا ہوگا. پھر ضروری نہیں کہ تم پہ رحم کیا جائے اللہ کی طرف سے. ایک تو یہ اس کا معنی ہے، یعنی کھانے میں، خرچ کرنے میں، کھانے کے طریقوں میں، کمائی کے طریقوں میں، خرچ کرنے کے طریقوں میں، سب میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ضروری ہے. 24 گھنٹے کی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے. دوسرا اس کا یہ معنی ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. اس کے اندر واو ہے، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کچھ باتیں اللہ ڈائریکٹ بتلا دیتا ہے جیسے قرآن میں ہے، نازل کر دیتا ہے، اور کچھ باتیں وہ رسول کے ذریعے بتاتا ہے. تو ان باتوں کو بھی مانا جائے گا جو قرآن میں ہوں گی، اور ان باتوں کو بھی مانا جائے گا جو حدیث رسول میں ہوگا. بس شرط یہ ہے کہ وہ حدیث رسول پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچتی ہو، آپ کے نام پر کسی نے جھوٹ نہ بولا ہو. تو یہ دو چیزیں ہیں، ایک چیز نہیں ہے. کئی لوگوں کو مغالطہ لگتا ہے کہ ایک ہی بات ہے. اگر ایک ہی بات ہے تو یہ کیوں کہا گیا ہے اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی؟ اور کا اس میں لفظ ہے. اور پھر اس کی مزید دلیل کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ نماز پڑھو، نماز قائم کرو. تو اللہ نے کہیں رکھتے نہیں بتائیں کہ کتنی پڑھو اور کیسے پڑھو، یہ رسول نے بتائیں. تو انہوں نے اپنے پاس سے نہیں بتائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے بذریعہ وحی لیں. وہ وحی اور ہے، یہ وحی اور ہے. تو جس طرح آپ نے فرما دیا کہ ایسے پڑھو اور اتنی پڑھو، تو پھر یہ جا کے اطیع اللہ و اطیع الرسول ہوتا ہے. تو یعنی یہ ایک بات نہیں ہے. میں نے ایک مثال دی ہے، اور بھی ہزاروں مثالیں ہیں کہ قرآن مجید میں حج کرنے کا حکم ہے، لیکن طریقہ کیسے حج کیا جائے گا یہ قرآن میں کہیں نہیں ہے. اور بہت سی باتیں ہیں. تو یہ ساری باتیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کور تبھی ہوگا کہ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.